الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 8 ربیع الاخر 1442 ہجری 24 نومبر 2020 یوم الثلاثہ سہ شنبہ منگل ٹیوزڈے۔ پارہ پہلا الف لام میم سورۃ البقرہ دوسری سورہ آیت نمبر 23۔ قرآن پاک کی خوبیوں کے تعلق سے کچھ باتیں میں نے عرض کی، کچھ باقی ہیں، وہ سماعت فرمائیں۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ 7ویں خوبی قرآن پاک کی یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ قرآن کریم سارے علموں کی اصل ہے۔ علم کلام، علم فقہ، علم اصول، نحو، لغت، زہد، سب کچھ، علم اخلاق وغیرہ ہر چیز قرآن پاک میں موجود ہے نا۔ قرآن سے ہی مسائل بھی نکلتے ہیں، قرآن سے ہی فضائل بھی آ رہے ہیں، قرآن غیب کی خبریں بھی دے رہا ہے، قرآن نحو، صرف، گرامر وغیرہ جو ہوتا ہے نا عربی کا، یہ بھی قرآن میں موجود ہے۔ سارے علموں کا خزینہ جو ہے وہ قرآن ہے، ساری چیزیں اس ایک کتاب میں جمع ہے۔ اب دوسری کتاب میں آپ دیکھ لیجئے، دوسرے کلام آپ دیکھ لیجئے، تو ہر علم، ہر سیکشن کی ایک الگ کتاب ہوگی۔ میتھ کی ایک الگ کتاب، اچھا میتھ میں پھر الجبرا الگ، جیومیٹری الگ، سائنس میں کیمسٹری، بایولوجی، فزکس الگ، انجینئرس کی کتابیں الگ ہیں، پھر سائنس میں راکٹ سائنس آ جاتا ہے۔ جتنا آگے بڑھتے ہیں کتابیں الگ الگ ہوتی جاتی ہیں، ہر فن کی الگ کتاب۔ ایک کتاب جو ہے وہ ایک ہی فن پر ہوگی، ایک ہی سیکشن کو کور کرے گی، ایک ہی علم کو سکھائے گی۔ یہ نہیں کہ سائنس میں آپ کو سول انجینئرنگ بھی آ گئی، میکینیکل انجینئرنگ بھی آ گئی، جی نہیں، ہر چیز الگ الگ، ہر کتاب میں الگ فن ہے۔ لیکن یہ بھی قرآن پاک کی ہی خوبی ہے کہ یہ ایک کتاب ہے، ساری دنیا کے علوم اس میں سمائے ہوئے ہیں، سبحان اللہ۔ اب آپ کہیں گے کہاں ہے، تو کہاں ہے اس کے لیے پھر اس میں دماغ لگانا پڑتا ہے، اس میں گھسنا پڑتا ہے، بالکل گم ہو جانا پڑتا ہے، ڈھونڈ ڈھونڈ کر نکالنا پڑتا ہے۔ میں آگے انشاءاللہ میں ایک واقعہ پیش کروں گا، جب آپ کو سمجھ میں آئے گا۔ یہ جو ڈھونڈنے والے ہیں نا، جو اس میں، وہ ایک شعر بڑا پیارا یاد آ گیا مجھے، موتی کی ہو تلاش تو کر حوصلہ بلند، موتی کی ہو اگر تلاش تو کر حوصلہ بلند، آسان نہیں ہے ڈوب کر دریا ٹٹولنا۔ بہت بڑی بات ہے۔ یقیناً یہ موتی کہاں ملتا ہے؟ سمندر کے اندر، دریاؤں کے اندر، سیپ میں ملتا ہے، اس میں پورا ڈوب کر اس کے اندر اتر کر پھر وہاں سے سیپ ڈھونڈ کر نکالیں اور اس میں سے موتی نکلتا ہے۔ تو موتی اگر چاہیے تو پھر وہ حوصلہ بھی چاہیے کہ اس میں ڈوبنا ہے، سمندر میں ڈوبیں گے تو موتی ملے گا۔ تو اسی طریقے سے قرآن ہے کہ اس میں بالکل آپ کو ایسا گم ہونا ہے اس میں کہ ایک ایک چیز کے لیے آیتیں پڑھنی پڑیں گی، ڈھونڈنا پڑے گا، یہ کہاں سے یہاں سے کیا ثابت ہے۔ وہ ہمارے علماء کا، ہمارے اسلاف کا یہی طریقہ رہا اور انہیں حاصل ہوا بھی۔ آسان نہیں ہے ڈوب کر دریا ٹٹولنا، یہ تو ایسا سمندر ہے کہ اس کے کنارہ ہی نہیں ہے، سبحان اللہ۔ تو ہر چیز اس میں موجود ہے الحمدللہ، اور کسی کتاب میں تمام چیزیں نہیں ہیں۔ قرآن پاک ایک کتاب جس میں سارے علوم موجود ہیں الحمدللہ، یہ بھی قرآن پاک کی ایک خوبی ہے۔ پھر فرماتے ہیں، اچھا اب کتنا بھی، کوئی بھی کلام لے لیجئے، شعر شاعری لے لیجئے یا فکشنل ناولز لے لیجئے، کوئی بھی قصہ کہانی ہو، کچھ بھی لے لیجئے آپ۔ ہمارے یہاں پہ اردو میں بھی کافی کچھ ہے،
الف لیلا کے نام سے مشہور ہے، عربی ہے اصل میں یہ الف لیلا، 1000 راتیں. پھر یہاں اردو میں لکھا گیا دیوتا، جو سیریز بہت ہی کئی سالوں سے لکھی جا رہی ہے. محی الدین نواب جو ہیں انہوں نے شروع کی تھی، گینیز بک میں نام وغیرہ بھی ہے. بہت انگریزی میں بھی کئی کہانیاں ہیں. ہیری پوٹر بڑی مشہور ہے، لارڈ آف دا رنگز ہے، اور بھی بہت سی ہیں جن کے ٹاپ میں نام آتے ہیں اس وقت میں. پچھلے جو ہے وہ تو الگ ہی، موکنگ برڈ، کیلا موکنگ برڈ وغیرہ، اور پھر گریٹ گیٹسبی وغیرہ، بہت ساری چیزیں ہیں. یہ جتنی کس سے کہانی آپ لے لیجئے، جب یہ نئی آتی ہے تو بڑی اچھی لگتی ہے. آدمی لیتا ہے ان کو، خریدتا ہے، بیسٹ سیلر بن جاتی ہے، خرید کر پڑھتا ہے. پڑھنے کے بعد میں کچھ ایک بار پڑھ لیا، 2 بار پڑھ لیا، بعد میں ریک میں رکھ دی، شیلف میں سجا کر رکھ دی. جب نہیں تھی تو پڑھ لی، بعد میں پرانیوں کی کوئی دھیان ہی نہیں دیتا، کوئی پوچھتا ہی نہیں. کتنی ہی بڑی کتاب، کتنا ہی بڑا آتھر کیوں نہ ہو، کتنا ہی بڑا رائٹر کیوں نہ ہو، اس کی کتاب جب نہیں ہے، جب تک نہیں ہے تب تک اچھی ہے. جب پڑھ لی ایک بار، پرانی ہو گئی، رکھ دی گئی. موسٹ ریڈ بکس میں آپ ڈالیں گے نیٹ پر تو بائبل کو دیتے ہیں لوگ، پر بائبل کتنی پڑھی جاتی ہوگی آپ سمجھ سکتے ہیں. تو یہ جب تک کہ فکشنل ہو یا کچھ بھی ہو، نیا جب تک رہتا ہے تب تک اچھا لگتا ہے. ایک ٹائم آیا تھا، وہ اس کا بھی دور چلا تھا اس بک کا، ڈاونچی کوڈ، ڈین براؤن کی تھی. بڑا ایک دم ایسا جو دیکھو وہ پڑھا جا رہا ہے. میں نے بھی پڑھی ہے، وہ پڑھتا تھا پہلے بھی، میں بہت سی کتابیں پڑھتا تھا. خیر اب وہ بات نہیں کرنی ہے. تو یہ ایک وقت رہتا ہے، ایک دور رہتا ہے. کتابیں، کہانیاں جو ہے وہ اپنا ایک لوہا منواتی ہیں، اور پھر اس کے بعد پرانی ہوتی، کوئی پوچھتا بھی نہیں. لیکن قرآن پاک کی یہ خوبی ہے کہ یہ آج 1400 سال سے زیادہ عرصہ گزر چکا ہے، لیکن جیسا اس وقت تھا ویسا ہی آج بھی ہے، ویسا ہی لطف، ویسا ہی سرور، ویسا ہی نیا. جتنی بار پڑھیں اتنی بار الگ مزہ، جتنی بار پڑھیں اتنی بار سرور. اور جیسا آج ہے انشاءاللہ تا قیام قیامت تک ایسا ہی اثر دیتا رہے گا، ایسا ہی نیا مزہ دیتا رہے گا. قرآن کبھی پرانا ہونے والا نہیں ہے، ہمیشہ نیا رہے گا انشاءاللہ. ہمیشہ اس سے لطف و سرور حاصل ہوتا ہی رہے گا انشاءاللہ عز و جل. تو یہ بھی قرآن پاک کی ایک ایسی خوبی ہے جو اور کسی کلام کو، کسی کتاب کو حاصل نہیں. ایک خوبی اور یہ بیان کیا آپ نے کہ کوئی بھی کتاب ہو، کتاب سے آپ دوا بنانے کا طریقہ سیکھ سکتے ہیں. دوا بنانے کے بارے میں معلومات حاصل کر سکتے ہیں، اور جو بھی دوا اگر بنی ہے تو یہ دوا کسی چیز میں کام دے گی. یہ فلاں دوا بخار کی ہے، فلاں دوا سر درد کی ہے، فلاں اس مرض میں کام آتی، فلاں اس مرض میں کام آتی. غلط مرض میں غلط دوا دی دی تو الٹا ریئیکشن ہو جائے گا. پھر دواؤں کے سائیڈ ایفیکٹس بھی ہوتے ہیں. بڑی دوائیں بھی جو ہیں وہ ہر جگہ کام نہیں آتی. لیکن یہ قرآن پاک کی خوبی ہے. اللہ نے اپنے حبیب کو یہ معجزہ عطا فرمایا قرآن پاک کے ذریعے سے کہ قرآن پاک کی آیات بھی شفا دیتی ہیں. سبحان اللہ. پڑھ کر دم کر دیجئے، شفا حاصل ہوتی ہے. گھول کر تعویذ بنا کر پلا دیجئے، شفا حاصل ہوتی ہے. گلے میں تعویذ بنا کر پہن لیجئے، شفا حاصل ہوتی ہے. قرآن کی آیات میں بھی اللہ نے شفا عطا فرمائی ہے. بلکہ باقاعدہ آیات شفا، یہ 5 آیات بھی ہیں کہ ان کو پڑھ کر یا دم کر کے یا تعویذ میں باندھ کر گلے میں پہن لیجئے، ہاتھ میں لگا لیجئے، یا پانی میں گھول کر پی لیجئے، اس سے شفا حاصل ہوتی ہے. اس کے بارے میں واقعہ بھی موجود ہے، غالباً شاہ عبد الرحیم کا یا شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا. میں نے پڑھا تھا کہ ان کے یہاں پر کوئی بچے جو ہے بیمار ہوئے، کافی علاج کرایا، شفا نہیں ہو رہی، بڑی پریشانی. اسی پریشانی میں خواب میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہوئے، اور حضور نے آیات شفا کی طرف رہنمائی فرمائی. آپ کہتے ہیں میں نے پورے قرآن کو پڑھا، مجھے 5 جگہ 5 آیتوں میں شفا لفظ ملا. وہی آیات شفا ہیں. 5 آیتیں قرآن پاک میں موجود ہیں جو اکثر ہمارے جو علماء ہیں اور عاملین ہیں وہ اس کا استعمال کرتے ہیں.
اسے پڑھ کر پانی پر دم کرنے سے کر کے پینے سے بھی شفا حاصل ہوتی. 5 آیات ہیں. تو یہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کوئی کتاب مرض کی دوا نہیں ہو سکتی. قرآن پاک الحمدللہ مرض کی دوا بھی ہے، شفا بھی ہے. صرف دنیاوی جسمانی امراض ہی نہیں بلکہ روحانی امراض کے لیے بھی قرآن پاک شفا ہے الحمدللہ. اور ایک آخری خوبی آپ نے اس کتاب میں تفسیر نعیمی میں یہ لکھی ہے کہ جتنے علوم ہیں اس کے خادم ہیں. قرآن سب کی اصل ہے. عربی گرامر پڑھتے ہیں اس لیے کہ قرآن کو صحیح سمجھ سکیں. علم کلام، علم منطق، یہ سب سیکھتے ہیں کس لیے کہ قرآن کو صحیح سمجھ سکیں. فلسفہ پڑھتے ہیں اس لیے کہ قرآن کو صحیح سمجھ سکیں. ساری چیزیں، سارے علوم جو حاصل کرتے ہیں وہ اس لیے کہ قرآن پاک کو صحیح سمجھ سکیں. کئی استاد لگ جاتے ہیں، بچپن سے پڑھایا جاتا ہے، حروف تہجی سے شروع کرتے ہیں، پھر قرأت سکھائی جاتی ہے، حفظ کرایا جاتا ہے، کیا کچھ کئی استادوں کے، یعنی کئی علموں کو سیکھنے کے بعد صحیح طریقے سے پھر بھی کوئی نہیں کہہ سکتا کہ میں صحیح طریقے سے قرآن کو سمجھ گیا، سب کچھ میں نے پڑھ لیا. اتنی عظیم الشان کتاب ہے یہ. ایسا اس کی مقابلہ کرنے والی کوئی کتاب کہیں بھی نہیں، ہو ہی نہیں سکتی، قیامت تک آئے گی نہیں. تو یہ جو خوبیاں جو میں نے اتنے ڈیٹیل سے میں نے عرض کی ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ اتنی ساری خوبیوں کے ساتھ قرآن پاک تمہارے بیچ میں موجود ہے. اور اب اگر تمہارے اندر طاقت ہے تو لاؤ ان تمام خوبیوں کے ساتھ کوئی ایک کلام پیش کر کے دکھا دو. ایک سورت، چھوٹی سے چھوٹی سورت لے کر آ جاؤ، 3 آیتوں کی سورت لے کر آ جاؤ. آؤ، یہ ساری خوبیاں اگر ہیں تو بتاؤ. اس لیے میں نے اتنی ڈیٹیل سے بتایا کہ اتنی ساری خوبیاں قرآن پاک میں موجود ہیں. تب جو چیلنج دیا گیا نا کہ ایک سورت لے آؤ، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اس کی طریقے سے، تو یہ کہ اتنی ساری خوبیوں کے ساتھ کوئی کلام ہو تو اب لا کر بتاؤ، کس میں طاقت ہے کہ لا سکے. اس لیے میں نے ڈیٹیل سے بتائی کہ اتنی خوبیاں قرآن پاک میں موجود ہیں. جامع کمالات ہے قرآن پاک، کسی کی طاقت نہیں. تو یہ خوبیاں بتانے کی جو اتنی ڈیٹیلز ہے اس کی وجہ یہ تھی. تو اب آپ سمجھ سکے ہوں گے کہ الحمدللہ ہمارا جو کلام ہمارے گھروں میں ہے، جو ہم صرف پڑھتے ہیں، سمجھنے کے لیے اللہ توفیق عطا فرمائے. اگر سمجھیں بھی تو پھر تو سبحان اللہ کیا سے کیا ہو جائیں. تو اللہ ہمیں قرآن پاک صرف پڑھنے ہی نہیں بلکہ سمجھنے اور کاش عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرما دے، تو ہماری دنیا بھی سنور جائے، آخرت بھی سنور جائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. وما علینا الا البلاغ المبین.